اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خير ما سبق ونبأ ما ياتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا جو کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی کتاب نہیں اتاری. تو اللہ نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتاری گئی ہے تو وہ کس نے اتاری؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو قرآن ہم نے اتارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. اور اس ذات پاک نے قرآن اتارا اور اس قرآن پاک میں اللہ نے خبر دی جو پہلے زمانے میں واقعات گزر چکے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے احوال گزر چکے، اور اللہ نے قرآن میں خبر دی ایسی خبریں جو آنے والے زمانے میں ہوں گی جن کو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ماں باپ جانتے ہیں. تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ ایسی کتاب کی تم عظمت کرتے، ایسی کتاب پر تم ایمان لے آتے، ایسی کتاب پر تم یقین کرتے کہ اس میں وہ خبریں ہیں. اب آدم علیہ السلام کی خبر ہے، اگر قرآن نہ دیتا تو کون جانتا ہے؟ کون سی دنیا کی تاریخ ہے جو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اگر نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان نہ فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سابقہ سالفہ جتنی امتیں گزر چکی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ہود ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، ان کے بارے میں کون جانتا ہے؟ ہزاروں سال پہلے کے واقعات جو گزر چکے تھے. اور اسی طرح جو آنے والے دور میں اللہ نے قرآن میں خبر دی کہ ہم کیسے اسلام کو غالب کریں گے، اسلام کیسے مشرق و مغرب میں پھیلے گا، اسلام کو کیسے عظمتیں ملیں گی، کیا کیا امتحان آئیں گے، یہ ساری خبریں. تو تم تو ایسی کتاب پر یقین لاتے، خوش ہوتے کہ اللہ نے ہماری لغت میں اور اللہ پاک نے ہماری جنس میں پیدا ہونے والے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. لیکن تم نے بجائے ماننے کے وقت قال قتادہ هؤلاء مشركو الارض وقال مجاہد هذه المسلمین. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں بھی خطاب مشرکین کو ہے، لیکن حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کا خطاب جو ہے مسلمانوں کو ہے. اب جواب کیا دینا ہے؟ وقوله تعالی قل اللہ اے قال علی ابن ابی طلحہ عن عباس قل اللہ انزلہ. جواب کیا ہے کہ قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا.
وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو المتبين في تفسير هذه الكلمة لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله، وهذا الذي قاله هذا القائل يكون عبرا بكلمة مفردة من غير تركيب بل اتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها۔ اب سمجھیں کہ حرف ہے نا قل اللہ، اس میں دو قول ہیں مفسرین۔ بعض متاخرین یہ کہتے ہیں کہ قل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ بس آپ ان کے جواب میں یا بس آپ صرف اللہ کہیں بس۔ تو مفسر فرماتا ہے یہ قول ضعیف ہے کہ صرف ایک کلمہ مفرد جس سے آگے پیچھے معنی مفہوم سمجھ نہ آئے تو وہ لغت عرب میں اس کلمے کو کوئی مستحسن کلمہ نہیں سمجھا جاتا۔ اصل تفسیر وہ ہے جو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن کس نے اتارا، تورات کس نے اتاری، تو جواب کیا تھا قل اللہ، کہہ دو اللہ الذی انزلہ، اللہ کی ذات ہے جس نے اتارا۔ اب یہاں بعض فرق باطلہ جو ہیں وہ شبہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو مانتے ہی نہیں تھے نہ قرآن کو نہ نبی پاک کو، ان کو جو کہہ دیا جائے کہ اللہ نے اتارا ہے وہ تو پہلے ہی نہیں مانتے۔ بات کو سمجھیے، بعض علماء نے شبہ کیا ہے کہ بھی کافر جو تھے مشرک جو تھے ان کو کہا ہم نے جی قرآن کس نے اتارا، اللہ نے، وہ تو نہیں مانتے۔ تو جو آدمی ایک بات کو مانتا ہی نہیں اس کو اسی بات میں جواب دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کا تو نہ حضور پر ایمان، نہ قرآن پر ایمان، نہ اللہ پر ایمان۔ تو اس کا جواب دیا مفسرین نے، انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسی حقیقت ثابتہ کے ساتھ جواب دیں تو اس کا منکر کوئی بے عقل اور احمق تو ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ مثلا میں کہوں کہ دیکھو جی یہ چاند، اب آپ کہیں نہیں ہے، لاکھ دفعہ کہتے رہیں، یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، چاند ہے، نظر آ رہا ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ 1,00,000 آدمی سے پوچھیں وہ کہے گا چاند ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہے کہ نہیں نہیں جی یہ چاند نہیں ہے تو کہتا رہے، اس کے کہنے کی کیا قیمت؟ تو اس لیے سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ جواب کیوں دیا ہے کہ بھائی اگر یہ اللہ نے نہیں اتارا، بندے کا بنایا ہوا ہے تو تم مقابلہ کرو، تم بھی تو عرب ہو نا، تمہاری بھی تو لغت عرب ہے، تمہارے پاس بھی تو شعراء ہیں، ادباء ہیں، فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی ایسے فصیح اور بلیغ لوگ ہوتے تھے کہ عربی جنگل میں رہنے والا بدو جو ہے نا جی، وہ ایسے کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے 100 بیت کہہ دیتا تھا۔ یعنی آج بھی آپ احادیث رسول کھول لیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کی کتابیں آپ کھول لیں، صحیح حدیثیں سیاق کی، کہ میرے محبوب مدنی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر فرمایا اور راستے میں آپ ایک اعرابی کے خیمے میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے جہاں وہ بکری کا واقعہ پیش آیا، حضور پاک نے دودھ نکالا، دودھ پیا، سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، دلیل ساتھ ہے، خادم ساتھ ہے، اس کے بعد حضور چلے گئے۔ اب وہ ایک جنگل میں خیمے میں رہنے والے خانہ بدوش لوگ، یعنی ان کا کوئی گھر در بھی نہیں، مکان بھی نہیں، خیمہ لگا کے رہتے ہیں، جنہیں آپ ہم لوگ کہتے ہیں خانہ بدوش، کہ کبھی بکریاں لیں اور ادھر بیٹھ گئے، کبھی لیں ادھر بیٹھ گئے، جہاں گھاس نظر آیا پانی نظر آیا بیٹھ گئے۔ اب ایک خانہ بدوش عورت ہے عرب، یعنی بالکل جس نے میرے خیال میں زندگی میں کبھی مدرسہ قاعدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب اس کا خامد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ برتنوں میں دودھ ہے اور کچھ گھر میں تغیر ہے، تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ دودھ کدھر سے آ گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، آج میرے گھر میں ایسا مہمان آئے تھے،
اور جو اس بی بی نے، اس عربیہ عورت نے، دیہات نہیں بلکہ خیمے میں رہنے والی عورت نے میرے محبوب کا جو نقشہ کھینچا ہے، جو حلیہ بیان کیا ہے، دنیا کے علماء بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی آج بھی بڑے بڑے مولوی کو اس لفظ کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا جو اس بی بی نے کیا ہے، اللہ جو عالم ہے وہ تو عالم ہے، یعنی میرے جیسے لوگ جو ہے اس الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو جب بی بی نے حلیہ بیان کیا نا تو اس کا خاوند کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او کملی، یہ جو تم حلیہ بیان کر رہی ہو نا، واللہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تم نے حلیہ بیان کیا ہے نا، اور یہ جو تم نے واقعہ سنایا ہے کہ بکری کے ہاتھ پھیرا اور بکری دودھ دینے پہ آ گئی اور ایسے جا رہے تھے، یہ تو وہی نبی ہے جو مکے میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور قریش جس کی تلاش میں ہیں اور دشمن ہیں، یہ تو وہی نبی خدا کے بندی، تم نے کیوں جانے دیا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے مہمان ہیں، گھر میں آئے، میں نے خدمت کی، بٹھایا، آپ چلے گئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور اونٹنی لے کے دوڑ پڑا حضور کے پیچھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں ایسے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، ایسے ادیب لوگ تھے کہ جن کی، یعنی میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس بی بی نے جو میرے محبوب کا حلیہ بیان کیا ہے نا، خدا کی قسم ہے بڑے سے بڑا عالم بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کی شان میں کہا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قصائد کہے ہیں، کلام کہا ہے، ساری دنیا کے ادباء اکٹھے کر لو نا تو اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے یعنی آپ اندازہ کریں فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو قرشی ہیں، مکے کے ہیں، لغت عرب جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، وہ کبھی کبھی حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا۔ یعنی ایسی فصاحت و بلاغت، ایسا جملہ حضور استعمال فرماتے ہیں کہ عربی، لغت عربیہ، لیکن ابو بکر کو سمجھ نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مکے میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے بنو سعد میں تربیت حاصل کی ہے، میری زبان میں فصاحت و بلاغت نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان میں ہوگی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات عظیمہ اور خطبات بلیغہ اگر آپ دیکھیں نا، ساری دنیا کے خطیب اکٹھے کرو تو حضرت علی کے ایک خطبے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حجاج ابن یوسف کے خطبات دیکھیں، اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب بی بی خدیجہ کا نکاح ہوا تو خطبہ پڑھا ہے ابی طالب نے۔ ابی طالب تو مسلمان بھی نہیں، اور ابھی اللہ کے پیغمبر کو نبوت ہی نہیں ملی، حضور پاک کی عمر 25 سال ہے، نبوت ملی 40 سال کے بعد۔ تو ابھی طالب نے جو حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے نا، آج بھی کتابوں سے حدیثوں سے نکال کے دیکھیں، بڑے سے بڑے عالم کو کہیں کہ اس کے مقابلے پہ خطبہ پڑھ کے دکھا دو۔ فصاحت و بلاغت تو ان کے گھٹی میں پڑی تھی نہیں، فصاحت و بلاغت تو ان کے یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے زبان جو ہے ان کے اپنے قابو میں ہے کہ جو چاہے لفظ بولیں۔ اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، متنبی تو بڑا مشہور ہے نا، اس کی کتاب بھی ہے جو ہم طالب پڑھتے ہیں۔ وہ متنبی کیوں تھا کہ اپنی زبان، کلام، فصاحت کے دماغ جو خراب ہوا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اب اتنے بڑے ادیب ہیں اور ان کو کھڑے ہو کے آمنہ کے لال چیلنج کرتے ہیں کہ ظالموں فاتوا بصورت من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔
اللہ کا پیغمبر چیلنج کر رہا ہے کہ اے مکے والو، عرب والو، ساری دنیا کے اپنے اپنے مددگار شعراء ادبا اکٹھے کر کے قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور قرآن نے اسی وقت اللہ نے فیصلہ کر دیا اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم نہ زمانے سابق میں قرآن کا مقابلہ کر سکے، نہ آئندہ قیامت تک کر سکو گے۔ تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام کیسے مقابلہ کریں؟ آج دیکھ لیں کہ نئی دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے، چاند پہ ڈیرے ڈالے جا رہے ہیں، مریخ پہ کمندیں پھینکی جا رہی ہیں، لیکن ساری دنیا کے کافر مل کر قرآن کی ایک سورت کوثر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی، کہاں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ آوازیں جو آج سے 2000 4000 سال پہلے کسی نے بات کی تھی، وہ خلا میں سے ان آوازوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے پہ قرآن لکھ دے، ایک صورت بنا دے۔ اچھا، بڑے بڑے لوگوں نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی، یعنی کچھ لفظ آگے کر دیے، کچھ لفظ پیچھے کر دیے، کچھ مقدم کر دیا، کچھ مؤخر کر دیا، کچھ ایک آدھا لفظ اپنی طرف سے جملہ بڑھا دیا قرآن میں، تحریف کی، بعد میں تحریف لفظی کی، بعد میں تحریف معنوی کی۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ قرآن جیسے اترا تھا نا، جبریل لایا تھا، اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ۔ اور آج 1400 سال کے بعد قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن کا معجزہ عظیمہ دیکھیں کہ ایک جماعت کو اعتراض ہے نا کہ یہ قرآن کامل نہیں ہے، اس میں اہل بیت کے شان والی آیتیں نہیں ہیں، اور مصحف سیدہ فاطمہ یا مصحف علی الگ ہے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ اب صنعاء میں حضرت علی کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مل گیا، جو حضرت علی نے خود لکھا ہے، اور ایک زبر زیر ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے اس قرآن سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جواب دے میرا مدنی محمد مصطفیٰ کہ یہ تورات کس نے اتاری ہے؟ قرآن قل اللہ، یعنی اللہ الذی انزلہ، یہ قرآن جو ہے اس کو اللہ نے اتارا ہے، تورات بھی اللہ نے اتاری ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو مقابلہ کرے، اور نہیں کر سکتا تو بات مان لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے جیسے قیامت میں خداوند قدوس جب تمام مخلوق اولین آخرین ہوں گے تو حکم دے گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج جو دعویٰ کرے کہ میرا ملک ہے، میرا تخت ہے، میرا تاج ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی کون جواب دے؟ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ کیوں؟ جب اور کوئی جواب ہو نا، جب ایک حقیقت ثابت ہو، کوئی کہے جی رات ہے، اب ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا جی رات نہیں ہے، اب اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس؟ بھئی رات ہے تو رات ہے، ساری دنیا کہے گی رات ہے، دن ہے تو دن ہے، ساری دنیا کہے گی کہ دن ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد خدا کی شان دیکھیں کہ سب سے فصیح اور سب سے بلیغ جن کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے، میرا مدنی محمد مصطفیٰ، حضور کی کلام پڑھیں اور قرآن پڑھیں، حالانکہ وہ بھی عربی ہے، وہ بھی عربی ہے، لیکن دونوں میں فرق واضح ہے۔ حالانکہ حضور پاک کی کلام کیا ہے؟ عربی مبارک۔ آپ جب فرماتے تھے تو عربی زبان میں فرماتے تھے، حضور کا فرمان آپ حدیث پڑھنا شروع کر دیں، ادھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ایک عام آدمی کو بھی پتہ لگے گا نہیں جی نہیں، یہ تو قرآن پڑھا، یہ کوئی اور کتاب پڑھا ہے۔ کیونکہ آخر وہ کلام جو ہے کلام خالق ہے، اور یہ کلام جو ہے مخلوق ہے، تو خالق کے کلام کا مقابلہ کون کرے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ جواب دے دیں۔ اس لیے آگے اگلے لفظ پہ غور کریں، فرمایا
ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، کہ میرے مدنی محمد الرسول اللہ اگر مشرکین مکہ اتنی بڑی حقیقت کو نہیں مانتے، چھوڑو ان کو، ان کے جہل میں پڑے رہنے دو۔ پھر جاہل کا کیا جواب ہے؟ جواب جاہلہ خاموشی۔ وہ بزرگوں نے کہا ہے نا جی، کوئی جاہل جو گلے میں پڑ جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چپ کر جاؤ، کیونکہ جتنی بات کرو گے وہ آگے بڑھتی جائے گی نا، جتنی کرو گے اور بڑھا دے گا نا۔ اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ چپ کر کے اپنا دامن بچاؤ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کیونکہ اگر آپ کسی گندے پانی میں پتھر پھینکیں تو کپڑے تو آپ کے خراب ہوں گے، چھینٹے تو آپ پہ پڑیں گے، تو اگر جاہل سے بات کریں گے تو جاہل کیا، ورنہ قرآن کو تو ماننا پڑے گا۔ ولید بن المغیرہ جب آیا میرے محبوب کے پاس، محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب العالمین، اسی حرم میں حضور بیٹھے ہیں، اور ولید بن المغیرہ آ گیا، آ کے سلام کیا، کہنے لگا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو، کیا بات کرو؟ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، میں قریش کا ایک بڑا سردار ہوں، آپ کو پتا ہے میں بڑا آدمی ہوں قریش میں، یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ ساری دنیا کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے، نہ ہمارے خداؤں کو مانتے ہو، نہ ہماری عبادت کو مانتے ہو، نہ ہمارے طریقے کو مانتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو ہم گمراہ ہیں، اور یہی طریقہ تھا ہمارے باپ دادے کا، اور ہمارا باپ دادا اور آپ کا باپ دادا تو ایک ہے۔ دیکھو نا آخر حضور کس کی اولاد ہے؟ محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ۔ انہوں نے کہا حضور کوئی قریشی آپ کے ساتھ دادے میں ملتا ہے، کوئی پردادے میں، کوئی چوتھے دادے میں، کوئی پانچویں دادے میں، بات تو ایک ہے۔ چونکہ مکے میں قریش کا کوئی قبیلہ نہیں ہے ایسا جس کا نسب کسی نہ کسی جگہ میرے پاک نبی سے نہ ملتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قبائل جو ہیں سب کے سب کسی نہ کسی طرح حضور سے ملتے ہیں، یعنی کوئی پہلے دادے میں مل گیا، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں، کوئی چوتھے میں، کوئی پانچویں میں، کوئی چھٹے میں۔ تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں ہم گمراہ ہیں اور ہم ہیں باپ دادے والے طریقے پر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ تو آپ تو کمال فرما رہے ہیں، باپ دادا کو بھی آپ گمراہ کہہ رہے ہیں، اور پھر لات حبل مناد اتنا 360 ہم نے جو خدا رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑی جمہوریت ہے ہمارے پاس۔ اتنے بڑے خدا ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جمع کیے ہوئے، کسی ایک پر بھی آپ کی نظر نہیں ٹکتی، آپ کہتے ہیں سب کے سب فارغ ہیں، بالکل بیکار ہیں۔ تو حضور یہ کیا ہے؟ صفحت علامنا وقولنا وعلام آبائنا وقول آبائنا، آپ نے ہمیں بھی بے وقوف بنا دیا، ہمارے باپ دادے کو بھی۔ مہربانی کریں، کچھ تو نرمی کریں آپ۔ حضور سنتے رہے آرام سے۔ اب جب اس نے بات ختم کر لی تو حضور نے فرمایا ولید تمہاری بات ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بس میری بات یہی تھی کہ مہربانی کرو ہمارے ساتھ کوئی صلح کا راستہ نکالو۔ آج کل بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے نا، کوئی مولوی کہیں تقریر کرنے کے لیے جائے نا تو کہتے ہیں جناب بات نرم کرنی ہے، نرم۔ دیکھو نا جی ماحول کو بگاڑنا تو نہیں نا، فتنہ تو نہ بچ جائے نا، نرم بات کریں یار، یہ تو نہیں نا کہ ہر وقت بس پیروں کے پیچھے ہی لگ جاؤ۔ اور بھی تو دنیا میں کام ہے نا، لوگوں کو نماز بتلاؤ، روزہ بتلاؤ، لوگوں کو رمضان شریف کی فضیلت بتلاؤ، قرآن شریف کی فضیلت بتاؤ، درود شریف کی فضیلت بتلاؤ۔ یہ کوئی کیا تقریر ہے کہ روز آدمی بس صرف پیروں کے پیچھے ہی لگا رہے؟ لیکن بات سمجھو، اگر توحید نہ ہو تو درود پڑھنا مقبول ہو جائے گا؟ ہاں جی،
نہیں، آپ مجھے مسئلہ سمجھائیں. ایک ہندو ہو سارا دن درود شریف پڑھے میرے نبی پر، ثواب ملے گا اس کو؟ نہیں، آپ سمجھا دیں. چلو ہم مولویوں کو چھوڑیں، ہم تو پرانے لوگ ہیں نا، بے وقوف لوگ ہیں، ابھی تک 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں کہ آج اگر ایک یہودی ایک نصرانی اپنے خیال میں آ جائے اور میرے محبوب پہ سارا دن کھڑے ہو کے درود پڑھتا رہے، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اچھا چلو درود نہیں، قرآن شریف پڑھتا رہے، فائدہ ہو جائے گا؟ اچھا اگر عورت حیض میں ہو، نفاس میں ہو، یا بندہ جنوب میں ہو، ناپاک ہو، قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جسم کا ناپاک قرآن نہیں پڑھ سکتا تو عقیدے کا پلید اگر پڑھے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ مسئلہ سمجھو. اگر صرف بدن پلید ہے، اگر صرف کپڑا پلید ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی، جگہ پلید ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو جس کا اندر عقیدہ ہی پلید ہے تو اس کا کون سا درود یا نماز قبول ہوگی؟ درود اس وقت قبول ہوگا جب تیرا عقیدہ توحید پہ ہوگا، پھر تو درود پڑھے گا اور میرے مدنی کا قرب نصیب ہوگا. جتنا پھر تو درود زیادہ پڑھتا جائے گا اتنا میرے مدنی پاک کے قریب ہوتا ہے. اگر عقیدے میں توحید ہی نہیں ہے جس کے لیے میرا مدنی بھیجا گیا، تو پھر سلام پڑھتے رہو تو کیا فائدہ؟ بات کو خدا کے لیے سمجھا کر. حضور نے فرمایا ولید بن المغیرہ تم نے بات ختم کر لی؟ اس نے کہا حضور میں نے ختم. حضور کھڑے ہو اور آپ نے سورت غافر تلاوت کی. جب حضور نے پڑھنا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، بس اتنی آیت پڑھی اور ولی کانپنے لگ گیا. اس نے کہا بس بس یہ ہوا. ہائے مسلمانوں، ہم نے لغت عربی نہ جو سیکھی، خدا کی قسم اگر ہمارے مدرسوں میں عربی پڑھائی جاتی نا تو آج ہمارے بندے اتنا نہ بھٹکے ہوئے. کم از کم اللہ کے بندو انگریزی پڑھو، فرینچ پڑھو، جرمن پڑھو، جو بڑے بلا مرضی آئے پڑھو، کچھ محبوب محمد کی زبان بھی پڑھا کرو. دعویٰ تو کرتے ہو حضور کے عشق کا اور حضور کی زبان بھی نہیں جانتے ہو. اب کافر ہیں، مشرک ہیں، امتحان کے لیے. لیکن حضور نے جب یہ آیت پڑھی نا جی، قرآن سبحان اللہ کلام اللہ ہے، جب آپ نے یہ آیت پڑھی اس نے کہا بس یا محمد بس 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 بس. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس حضور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. اور جناب واپس گیا. وہ کافر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے وہاں بیٹھے رہے اور یہ گھر بھاگ گیا سیدھا. ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھی تھی. اس نے کہا دیکھا ولید بن المغیرہ کو بھیجا تھا کہ محمد عربی کا امتحان کرے. معلوم ہوتا ہے وہ خود بھی گیا. لیکن اچھا میں جاتا ہوں، اس کو چھیڑتا ہوں، اس کے رگے میرے ہاتھ میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے. سارے جناب دوڑ کے دروازے پہ آئے. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے تم ادھر، ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بات سنو، اگر سچی بات پوچھتے ہو تو خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے اور جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا کلام. نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں عربی نہیں ہوں. انا اعلم بالشعر، میں جانتا ہوں شعر کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، لغت کیا ہوتی ہے. لیکن وہ جو کلام پڑھتا ہے نا محمد پاک، وہ کسی بندے کا کلام نہیں. اس نے کہا وہ ایسا کلام ہے واللہ ان اصلہ لثابت، وہ تو کوئی ایسا کلام ہے جس کی بنیاد جو ہے بڑی مضبوط ہے اور جس کی بلندی جو ہے آسمانوں کو چھوتی ہے. اور وہ ایسا کلام ثمر آور ہے کہ جو ہر مانگنے والے کی مشکل حل کرتا ہے. اور جب حضور نے قرآن پڑھا اور فرمایا شدید العقاب، مجھے ایسے معلوم ہوا کہ کہیں اللہ کا عذاب مجھے ابھی نہ پکڑ لے.
اس لیے تو میں ڈر کے بھاگ گیا. انہوں نے کہا نہیں بس تم پر بھی جادو چل گیا. انہوں نے کہا نہیں جادو شادو نہیں چلتا, میں مسلمان بھی نہیں ہوتا, تسلی کرو, خیر ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن ایک بات مانو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اندازہ کریں. اس لیے قرآن کہتا ہے میرا مدنی یہ نہیں مانتے نا کہ نہیں کس نے اتارا, کہہ دو اللہ نے اتارا ہے. نہیں مانتے چھوڑ دو ان کو ان کی جہالت میں. ثم ذرهم فی طغیانہم یلعبون, چھوڑو ان کو ان کی جہالت میں, یہ کھیلتے رہیں, یہ کھیل تماشے میں پڑے رہیں, ان کو چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن میں نے اتارا, تورات میں نے اتاری. اب آگے اسی کو اب قرآن کی بات فرماتے ہیں. وَهَذَا كن مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها. اب مفسر فرماتے ثم ذرهم, کیا مانا ثم دعهم, چھوڑ دو میرا مدنی ان مشرکوں کو, فی جہلہم وضلالہم, ان کو ان کی گمراہی میں پڑا رہنے دو. حتی یأتیہم من اللہ الیقین فسوف یعلمون الہم العاقبۃ ام لعباد اللہ المتقین. میرا مدنی ان کافروں کو مشرکوں کو چھوڑ دو, ان کی جہالت میں پڑے رہے, آنے دو موت کو. جب موت کی گھڑی آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے ہیں یا مسلمان سچے ہیں, فیصلہ ہو جائے گا. سوف یعلمون, ان کو پتہ لگ جائے گا جب قیامت سامنے آئے گی, جہنم سامنے آئے گی نا, یہ جادو کہنے والے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت والے دن کافر آئیں گے نا جہنم کے سامنے, اللہ دعا کریں اللہ جہنم سے بچائے. دعا کیا کرو, کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے. ہم تو بھکاری ہیں نا, بھکاری کا کام ہے کنڈی کھٹکھٹاتا رہے. اب یہ تو مالک کی مرضی نا, جب چاہے خیرات پھینک دے. کو دعا کر لیا کرو اللہ کے کعبے میں کھڑے کھڑے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بھی بچا, اور دنیا کے عذاب سے بھی بچا, اور قبر کے عذاب سے بھی بچا, حشر کے عذاب سے بھی بچا. رحمت کا معاملہ فرما, تیری رحمت میں کمی تو نہیں آ جائے گی. اسی لیے اب دیکھیں نا, حجاج جیسا ظالم جس کو یہ لقب ملا کہ ظالم هذه الامہ, امت محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا ظالم حجاج, جب مرنے لگا نا, پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ جب مرنے لگا تو کہنے لگا اللہ میاں آج تیری اس زمین پر ایک بھی بندہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بھی بخشا جاؤں گا. کیوں؟ ہزاروں قتل, اور پھر تابعین صحابہ کے قتل, ظلم نہ حق. کہتا ہے مولا آج تیری اس پیدا کردہ پوری زمین پہ ایک بندہ نہیں ہے جو یہ یقین کرے یا میرے بارے میں امید کرے کہ میں بخشا جاؤں گا, لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اس لیے ہم جتنے گناہ گار ہیں, جتنے خطا کار ہیں, اس کی مخلوق تو ہیں نا. آخر وہ خنزیروں پر بھی تو رحم کرتے ہیں نا, وہ جانوروں پر بھی تو رحم کرتے ہیں, وہ کیڑے مکوڑوں پر بھی تو رحم کرتے ہیں, ان کو روٹی نہیں دے رہے ہیں, غذا نہیں پہنچا رہے. دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب پر, ہمارے خاندانوں پر, ہر کلمہ پڑھنے والے پر بس رحمت کا سایہ فرما دیں, اور عذاب جہنم سے بچا لیں, عذاب دنیا سے بچا لیں, خزی دنیا سے بچا لیں, رسوائیوں سے بچا لیں, ہر قسم کے عذاب رفع فرما لیں.
چونکہ اگر ہمارے سارے کے گناہ اکٹھے کر لو نا تو اللہ کے کروڑویں حصے رحمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ تو پھر اس کی رحمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب کافروں کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جہنم سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے ساتھ کہ جہنم ہے. اللہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ پاک حکم دیں گے فرشتوں سے کہ ان بدبختوں کو کہو افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. اللہ فرمائیں گے ملائکہ ان بدبختوں کو کہو کہ یہ جو دیکھ رہے ہو اندھے ہو یا یہ جادو ہے؟ یہ جہنم بھی کہیں جادو نہ ہو، ذرا دیکھ لو اچھی طرح. اور دنیا میں تم کہتے تھے ہر چیز جادو ہے جادو، یہ جہنم دیکھو، یہ جادو تو نہیں، دیکھو ذرا. اب کیسے کہیں جی جادو ہے؟ اب تو جہنم سامنے کھڑی ہے، سامنے جو حقیقت آ جائے تو پھر کیا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو چھوڑ دو، ذرہم فی خوضہم یلعبون. جب موت کی گھڑی آئے گی ان کو پتہ لگ جائے گا، سب سمجھ آ جائے گا، یہ بھی پتہ لگ جائے گا مومن حق پر تھے کہ ہم حق پر تھے. وَهَذَا كِتَابٌ یعنی قرآن أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اور یہ قرآن، پہلے تو تورات کا ذکر تھا، اب قرآن کا ذکر ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن پاک، یہ کتاب مبارک ایسی برکت والی کتاب ہے. اور پھر قرآن پہلی کتابوں کی تردید نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان انبیاء کی نبوت اور رسالت کا بھی مصدق ہے. اور قرآن ہم نے اتارا کیوں ہے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس لیے ہم نے اتارا کہ میرا مدنی آپ مکے والوں کو ڈرائیں، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں ان کو، شرک و گناہوں کے وبال سے ڈرائیں ان کو. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ام القریٰ کے ارد گرد جتنے قبائل ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، ساری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آپ سب کو ڈرائیں. اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری دیں. لیکن یہاں چونکہ مقام ڈرانے کا تھا تو اس لیے انذار کو مقدم کیا گیا، ورنہ میرا نبی جو ہیں ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی. اس لیے فرمایا، اور یاد رکھو ام القریٰ، بستیوں کی ماں. اللہ نے مکے کا ایک لقب کیا ہے؟ مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے. تو اس کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا کیونکہ سب سے پہلا گھر اللہ نے جو زمین پہ رکھا وہ اللہ کا کعبہ ہے. تو جہاں سے زمین کو بچھایا گیا اور اسی جگہ سے زمین کو بچھایا گیا اور اسی جگہ سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر رکھا، تو معنی یہ ہے کہ یہاں سے زمین نکلی، یہاں سے بستیاں چلیں. تو جب سب سے پہلے ہو تو وہ ماں کے درجے میں ہوئی. اس لیے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اب من حولہا جو ارد گرد قریب بھی اور ساری دنیا بھی، ساری کائنات بھی اس کے ارد گرد ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا ہے، جب کعبہ فنا ہوگا تو دنیا بھی ختم. اس کی مثال ایسے ہے، یوں سمجھنا جیسے آپ خیمہ لگاتے ہیں نا، تو خیمے کے درمیان میں ایک عمود ہوتا ہے جو درمیان میں آپ دیتے ہیں تاکہ خیمہ اسی پہ کھڑا ہے. جب وہ گرے گا تو خیمہ خود بخود گر جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ام القریٰ کا لقب دیا ہے کہ یہ کعبہ جو ہے، مکہ جو ہے، یہ ام القریٰ ہے. اور یہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں آیت آئی، اللہ نے جب زمینوں کو حکم دیا کہ میری اطاعت کریں، تو سب سے پہلے جس زمین نے جواب دیا وہ یہی جگہ تھی جہاں کعبہ ہے.
اس اطاعت و فرما برداری کا شرف یہ ملا کہ پھر اللہ نے یہاں اپنا گھر رکھ دیا. اور یہ نہیں کہ صرف مکے پاک اور مکے کے باہر جو ہیں بس اللہ کے نبی ان کے لیے تھے، نا، اس لیے کہ باقی ساری آیتیں جب تک نہ پڑھو تو قرآن کیسے سمجھ آئے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے فرمایا ومن حولہا، کیا مانا؟ من احیاء العرب، جتنے عرب کے قبیلے، ومن سائر طوائف بنی آدم من عرب و عجم، اور تمام بنی آدم عربی ہوں یا اجمی ہوں. جیسے دوسری آیت میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کہہ دو کہ اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اب دیکھو یہ شرف کس کو ملا ہے؟ محمد الرسول. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رب بھی رب الناس، سب لوگوں کا رب، میرا مدنی بھی ساری مخلوق کا نبی. ورنہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا، علاقے میں بھیجا گیا. کوئی بنو اسرائیل میں بھیجے گئے، کوئی جو ہے قوم عاد میں بھیجے گئے، قوم سمود میں بھیجے گئے، قوم شعیب میں بھیجے گئے. یہ شان صرف آمنہ کی لال کی ہے کہ ساری کائنات کافۃ للناس. اللہ اکبر. اور خدا کے قرآن میں غور کرو نا جی، اللہ سے دعا کرو بس اللہ سمجھ دے. اصل میں لفظ قرآن عام طور پہ بستیوں پہ ہوتا ہے. آج ایمان سے کہیں ہزاروں سال گزر گئے، قرآن کو نازل ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے تقریباً. تو آج محاورہ بڑا مشہور ہے نا جی کہ پوری دنیا جو ہے جی گلوبل ولیج بن گئی ہے. آج پوری دنیا میں آپ کے جدید پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا جی وہ بھی کہتے ہیں جی اب تو پوری دنیا کیا ہے، گلوبل ولیج ہے، ایک بستی ہے. کیونکہ اتنا مواصلات نے ہمیں آپس میں ملا دیا ہے کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے 10,000 20,000 2 لاکھ 4 لاکھ میل دور بیٹھے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہو، خیریت ہے، ٹھیک ہے، خوش ہو، ٹھیک ہے. کیا اب تو جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں نا جی وہ یہاں سے بیٹھ کے روز پوچھ لیتے ہیں کہ آج تم نے گھر میں کیا پکایا ہے. کیوں؟ بات جو کرنی ہے، ورنہ وہ پکا ہوا یہاں تھوڑا پہنچ جائے گا. پیسہ ہے، بات کرنی ہے، وقت ضائع کرنا ہے، گپ شپ تو کرنی ہے نا جی. اچھا کیا پکایا ہے، موسم کیسا ہے. وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے ایک بستی بن گئی. تو اس لیے جب ایک ساری دنیا کی بستیاں ایک بستی بن گئی تو اصل کون ہوئی؟ ام القری، جہاں میرا مدنی بھیجا گیا. تو اب جب ساری قرى ایک بن جائیں گے اور یہ ماحول جو اس میں پیدا ہوگا وہ سب کو پیغام پہنچے گا. ورنہ تو پہلے مسئلہ تھا نا جی نبی تو آئے لیکن نبی کا پیغام کیسے پہنچاؤ. اور اگر کوئی نبی کا پیغام نہ پہنچے تو اللہ اس قوم کو تو عذاب نہیں دیں گے نا، ان کے پاس تو نبی آیا ہی نہیں. بھائی کہیں نبی آیا ہی نہیں، پیغمبر آیا ہی نہیں تو قوم کیا کرے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنا رسول نہ بھیجیں، پیغمبر نہ بھیجیں یا اس کا پیغام لے کے جانے والا نہ بھیجیں. تو اللہ نے اب نبی پیدا کیا ساری کائنات کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ نبوت محمد رسول اللہ. تو اللہ جانتے تھے کہ یہ سارے فاصلے سمٹ جائیں گے اور میرے مدنی کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچ جائے گا، نہ مانے نہ مانے. لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کا پیغام نہ پہنچے، پیغام پہنچے گا. بلکہ یاد رکھو وہ وقت بھی آئے گا جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے روئے زمین پر فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں میرے مدنی کا دین اسلام غالب نہیں ہوگا. وہ وقت آئے گا، وہ دور نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جہاں اسلام کی بات آ جائے ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا بھائی، ورنہ یاری دوستی تو ہوتی ہے نا بابا، لیکن جہاں جہاں اسلام کی بات آ جائے نا جی
پھر سارے کافر یہود ہو ہنود ہو سب ایک. حالانکہ ان کو پتا ہے یار ہم مسلمان تو کمزور ہیں، پیسے ہمارے پاس نہیں، ہم تم سے قرضے لے رہے ہیں، ہمارے پاس گندم بھی اپنی نہیں، روٹی بھی ہم اپنی نہیں کما کے کھا سکتے، ہم تو اتنی نالائق قوم بن گئے ہیں کہ اتنی ہمارے پاس زمینیں ہیں، دریا ہیں، کھیت ہیں، لیکن ہم گندم پھر بھی باہر سے لیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس روٹی نہیں، آلو باہر سے منگواتے ہیں، آلو بھی، روٹی بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں، آلو بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کفر سب اکٹھا ہو جاتا کہ ان کا خیال رکھو، ان کو نہ ابھرنے دو. ان کو پتا ہے ایک وقت آئے گا جب یہ غالب آئیں گے تو یہی ہم پر آئیں گے اور کوئی نہیں آتا، لہذا ان کو جتنی مٹا سکتے ہو مٹاؤ. لیکن اللہ نے بھی اسلام میں اتنی طاقت رکھی ہے، جتنی دباؤ گے ابھرے گا. ہمیں جو تکلیف ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کمزور ہوتے ہیں. جب ہمیں ضرب پڑتی ہے نا تو پھر ہم بیدار ہوتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کرتے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. جب مسلمان کو مار پڑتی ہے نا جی، پھر سیدھا ہوتا ہے. جب سیدھا ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے. جب اللہ یاد آئے تو پھر یہ شیر ہے، بیدار ہو جاتا ہے. اور جب یہ بیدار ہو جاتا ہے تو پھر کفر سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، پھر کفر نہیں سامنے کھڑا ہو سکتا. ورنہ یہ ہے بڑا غفلت والا، سو جاتا ہے، کھانے میں لگ جاتا ہے، باتوں میں لگ جاتا ہے، اپنے آرام میں لگ جاتا ہے. لیکن جب اللہ پاک پھر کوڑا برساتے ہیں نا، لگتا ہے کوڑا، پھر یہ جاگتا ہے، او کیا ہو گیا، ہاں میں تو خدا کا نافرمان، اچھا توبہ کر، چلو جی ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ. تیار ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے آپ کو ام القری میں پیدا کیا ہے، آپ ڈرائیں. اور آگے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تم کو بھی ڈراؤں اور جہاں تک میرا پیغام پہنچے. قال ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده، اور جو میرے مدنی کا کوئی دنیا کی جماعت کفر کرے گی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تو حضور سب دنیا کے لیے. اور فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب ہو یا تم امیین ہو، تمہیں کتاب نہیں ملی ہے، تم اسلام لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. اگر اسلام سے پھرو گے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے ذمے پہنچانا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو جانتے ہیں، اللہ جاننے والے. وثبت فی الصحیحین، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. قال اوتیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں، اور ان میں ایک چیز کیا ہے؟ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. پہلے پیغمبر جو ہیں اپنی قوموں کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ پر، قرآن پر وہ ایمان لائیں گے جن کا آخرت پر ایمان ہے، جن کا آخرت پر یقین ہے، وہ ایمان لائیں گے. جو آخرت کے منکر ہیں صرف دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی. کل من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، یؤمن بہذا الکتاب المبارک، وہ قرآن پر بھی ایمان لائے گا. الذی انزلناہ الیک یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وہو القرآن، وہ کتاب جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے یعنی قرآن، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور مومنوں کی نشانی کیا ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، شرائط و ارکان اور وقت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. علی صلاتہم یعنی یقیمون بما فرض علیہم من اداء الصلوات فی اوقاتہا، وہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فرض کی ہیں اور اپنے اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں. یعنی جو نمازی نہیں وہ مومن ہی نہیں. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اوقات صلاۃ کا پابند ہو، کیونکہ جو آدمی نماز کا منکر ہے، نعوذ باللہ، یا نماز کا تارک ہے، علماء نے لکھا وہ کافر ہے. حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نماز بھی چھوڑ دے، اگر وہ مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، یہ کافر ہے. اللہ دعا کرو اللہ ہمیں بے نمازی ہونے سے بچائے. اب اپنے اپنے ملک پہ نظر ڈال لو، کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں. شام کو ذرا کبھی جاؤ نا کسی شہر میں، ذرا فلموں کی حاضری بھی دیکھ لو، ٹکٹ بھی پیسے دیتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، کپڑے پھٹ گئے، بلیک میں خرید رہے ہیں، اور مسجدوں میں بھی جا کے دیکھ لو کتنے آدمی ہیں. اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ جی ہم پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. بنگلہ دیش کے لیے دعا کریں. بالکل اللہ تبارک و تعالی بنگلہ دیش میں دعا کریں کہ ایک تو اللہ عذاب رفع فرما دیں. وہاں جو طوفان آئے ہیں، دیکھو نا، مسلمان بنگال میں ہو یا مغرب میں ہو، مسلمان تو مسلمان ہے، وہ ہم سب بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب ان سے رفع فرمائے. کبھی دریاؤں کا عذاب ہے، کبھی طوفانوں کا عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے. اور دوسرا یہ بھی دعا کریں کہ وہاں بھی اللہ قرآن و سنت کے نام لینے والوں کی مدد کرے، اور اللہ قرآن و سنت کی قانون کا راستہ ہموار فرمائے. کہ خدا کی قدرت یہ ہے، ایمان سے میں تو دیکھا ہے نا، میں تو حقیقت ہے، سچی بات ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے نا کہ جتنا ان لوگوں میں علماء سے، قرآن سے، مکے سے، مدینے سے، عرب سے پیار ہے نا، خدا جانتا ہے، اور لوگوں میں پتہ نہیں ہوگا، سب میں ہوگا، لیکن جتنا ہم نے دیکھا ہے نا ان لوگوں میں نے ایسے جلسے بھی دیکھے ہیں جہاں 2-2 لاکھ آدمی ہیں اور میری زبان بھی نہیں جانتے، اور رات کے 3 بجے تک بیٹھے ہیں، ایک آدمی بھی نہیں ہلتا. اور میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ظہر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کھانا، انہوں نے کہا جی کھانا کیا ہے، کسی کے پاس بھی چاول واول ہے کھا لے گا، نہیں تو بیٹھے. اتنی محبت ہم نے دیکھی ہے ان میں دین کے ساتھ. اور وہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، وہاں دین کے خلاف باتیں ہوں. بس دعا کریں اللہ رحمت کے فیصلے فرمائے کہ مسلمان عرب میں ہے، عجم میں ہے، فلسطین میں ہے، کوسوفا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہند میں ہے، سندھ میں ہے، عرب میں ہے، پاکستان میں ہے. اللہ سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے اللہ. اور مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے ہو کشمیر کے لیے، دعا تو کیا کرو. چلو پیسے بھی نہ دو ان کو بابا، چندہ بندہ بھی نہ دو، کوئی شے نہ دو، دعا تو دے سکتے ہو، اس پہ تو پیسے نہیں لگتے تمہارے. اور اگر تم سب مسلمان ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ روزانہ خدا کا گھر پکڑ کے دعائیں کریں گے، دیکھو اللہ کی رحمت سے مسئلے حل ہو جائیں. ایام 13-14 کیا بھائی، ایام تشریق خدا کے بندے، ایام تشریق، ایام تیرہ نہیں ہے. 13, 14, 15 یہ 3 راتیں روشن راتیں ہوتی ہیں نا، چاند زیادہ کھلا ہوتا ہے، تو اس میں بھی روزہ رکھنا سنت ہے. ہر سوموار اور خمیس کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. تو اللہ توفیق دے تو ضرور رکھا کریں. یار یہ جتنے آج کل ہمارے نوجوان ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، جن کو شوق ہے ذرا سلم ہونے کا، وزن ٹھیک کرنے کا، او خدا کے بندے یہ حضور کی سنت پہ کیوں نہ عمل کر لو، خود بخود ٹھیک ہو جاؤ. دیکھو ہفتے میں جو 2 روزے رکھو تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 8 تو یہ ہو گئے. اور ہر مہینے میں 3 روزے وہ رکھو تو کیسے پیٹ بڑھے گا؟ خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے. تو کیوں خام کا ڈیٹنگ کے چکر میں پڑے ہوئے گولیاں شولیاں کھاتے ہو؟ وہ وزن کم ہوتے ہوتے اللہ کی رحمت سے بندہ ہی کم ہو جاتا ہے. اس سے حضور پاک نے جو سکھلا دیا ہے کہ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لو.
اچھا 2 روزے ایسے تو نہ رکھو نا کہ شام کو 4 کلو کھانا کھا جاؤ. ہم جو روزہ رکھتے ہیں نا، ہم تو رکھتے اس لیے ہیں کہ بھئی شام کو ذرا کھانے زیادہ اچھے پکیں گے، کچوریاں ہوں، پکوڑیاں ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوں. وہ روزے رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. روزہ بھی اسی طرح میرے محبوب کی سنت کے مطابق رکھو. زمزم کا پانی پی لو، 2 کھجوریں کھا لو، افطار ہو گیا، خلاص. ہر ہفتے میں تم 2 روزے رکھو اور 13، 14، 15 کے روزے رکھو. مجال ہے کہ وزن بڑھے، کوئی بیماری قریب آئے. دونوں بہنوں کے بچے ایک گھر میں اکٹھے رہتے تھے. رات کو بہنیں اور ان کے بچے اکٹھے سوئے ہوئے تھے. بچے جو رونے لگے تو ایک بہن نے اٹھا کے بچے کو دودھ پلایا. اس کو پتہ لگا یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا بچہ ہے. تو کیا اب تو دودھ پی لیا، وہ ماں بن گئی اس کی. پتہ لگا یا نہیں لگا؟ اب بہانے نہ بناؤ. دودھ بچہ پی لے تو بس اس کی ماں بن گئی. اب رشتے نہیں ہو سکتے آپس میں. اس لیے کہتے ہیں جی سو رہے تھے، پتہ نہیں لگا، جب پتہ لگا تو بند کر دیا. یہ بہانے ہیں سارے. کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں ایک عورت کے پاس مریض جاتے ہیں، وہ خوشبو لگا کر ایک جگہ پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتی ہے، پھر عجیب آوازیں نکالتی ہے، کہتے ہیں جن آتا ہے. پہلے یہ بات دیکھ لو کہ وہ غیر محرم کے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. اگر غیر محرموں کے سامنے آتی ہے تو کوئی فتنہ ہے، کوئی دجال ہے، کوئی سنت رسول نہیں ہے. جو عورت پردہ نہ کرے، جو عورت اسلام پہ خود نہ چلے تو یاسین پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر اس عورت کے پاس کہتے ہیں جی جن ہے تو اس جن کو کہو کسی یہودی کو پکڑ کے مار ڈالے کہ صرف ہم مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جن ہیں. کیا سب چکر ہوتا ہے بابا. ایک پہلے بھی ہم نے سنا تھا ایک عورت ہے، وہ جناب بغیر کسی چیز کے آدمی کو لٹا کے ایسے انگل ہاتھ سے آپریشن کر دیتی ہے. کئی لوگ پاگل ہو گئے. اور جی انہوں نے کہا جی گردہ ہے، پتھری ہے، فلان ہے. بس ایسے بندے کو لٹا دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی غیر مرئی قوتیں ہیں اور ہاتھ کے ساتھ ایسے آپریشن کر کے اندر سے وہ پتھر نکال کے سب کچھ پھر ایسا کر کے ٹانکے لگا کے. کئی لوگ پاگل ہو گئے. اللہ کی رحمت سے 5-6 مہینے کے بعد کھل گیا کہ دھوکہ تھا. وہ صرف یہ ہے کہ دوسروں کو سائیکولوجیکل طور پر ہپنوٹائز کر کے اس کو یہ بات دماغ میں بٹھا دیتی تھی کہ تمہارا علاج ہو گیا، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں. ایک آدمی غروب آفتاب کے وقت یعنی غروب کے بعد اگر نکلا، پہلے نکلا عرفات سے تو دم پڑ گئی. مزدلفہ میں رات نہیں رکا کہ ڈپٹی تھی، کوئی حرج نہیں. ڈپٹی پہ چلا گیا، دوسرے دن کنکریاں ماری، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. حرم حرام مادہ ایک ہے. یعنی بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں خست کے لیے، بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں عزت کے لیے. یہ حرم جو ہے یہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے. جو چیزیں باہر حلال تھیں اس میں کرنا حرام ہے. مادہ ایک ہے. حرم ہو، احرام ہو، حرام ہو، مسجد الحرام ہو، مادہ اصلی جو ہے وہ ایک ہے سب کا. حرام کا کیا معنی؟ یعنی جو چیز باہر حلال ہے وہ احرام میں میاں بیوی ملنا حلال ہے کہ نہیں، لیکن احرام باندھ لیں حرام ہے. خوشبو لگانا حلال ہے لیکن احرام باندھ لو حرام ہے. مسجد الحرام جو ہے پورا حد حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے. حرم شریف کی حدود بنی ہوئی ہیں، دیکھ لو. اب میں آپ کو کیا بتلاؤں. یہ جو دعا جو لکھی ہوئی ہے نا جی، آپ نے بتائی ہے کہ یا ملائکہ تعینونی، یہ تو شرک ہے. ملائکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. جب ملائکہ سے مدد مانگی جائے یا میکائیل سے مدد مانگی جائے یا جبریل سے مدد مانگی جائے یا جنات سے مدد مانگی جائے، اسی کا نام تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے، اسی کا نام شرک ہے.
کہ استغاثہ اور ندا پکار صرف اللہ کا، 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 اللہ کا،